a coalition partner of the in the federation, federal level and provincial level. تو ہم آپ لوگوں کے توسط سے پوری پاکستانی قوم کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ایک گھر میں بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو دشمنی میں تبدیل کر دیا جائے. ہم ڈیموکریسی کی خاطر صبر و تحمل سے دونوں جماعتیں کام لیں گی اور اپنے اتحاد کو مزید مضبوط تر کریں گی. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میرے بڑے بھائی صاحب حسین صاحب جو باتیں کی ہیں، بڑی کھری باتیں کی ہیں اور بڑی ٹھیک باتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ اور ایم کیو ایم کی گورنمنٹ یہ عوام دوست ہے. آپ دیکھیں جو ایشو آئے ہمارے سامنے، سب سے بڑا ایشو تھا ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر کا، پھر ہمارے پاس ایشو ہوا اکنامک کا. آپ کو یاد ہے 1.5 سال پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی اور کولیشن گورنمنٹ نے باغ دوڑ سنبھالی، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے بچے اسکول بھیجنا بند کر دیے تھے. قوم ایک سائیکی کا شکار تھی. الحمدللہ آج ہماری کولیشن پارٹنرز ایم کیو ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف بھائی نے کہا کہ طالبانائزیشن ہو رہی ہے اس وقت میں، کراچی میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، اور کچھ اپوزیشن لیڈرز نے اس کو اپوز کیا اور مجھے یہاں تک جھوٹوں کا سردار کہہ دیا کہ سوات کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، وہاں کے جو شر پسند ہے، شر پسند نہیں اسلام پسند ہے. قوم نے دیکھا کہ جو بات آپ کی کولیشن پارٹنر نے کی، جو بات پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، وہ آخر سچ ثابت ہوئی. اور جس طرح پاک فوج، فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کنسٹیبلری، پولیس نے مل کر قوم کی ایک یونٹی کے ساتھ جس طرح آگے بڑھے، میں پاک فوج کو سلام کرتا ہوں، پوری قوم کو سلام پیش کرتا ہوں، میں الطاف بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اپنی لیڈرشپ جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جس وزڈم کے ساتھ وہ چلے اور جس طرح وہ آگے بڑھے اور قوم کی رہنمائی کی، اس میں فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان پہ جب انہوں نے اپنا وزڈم فل آئیڈیا دیا تو لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا، طرح طرح کی باتیں کی. آج شکر الحمدللہ یہ ایک انسٹیٹیوشن ڈکلیئر ہو چکی ہے. استنبول میں اس پہ بات ہوئی اور مالاکنڈ کے وہ پرپوزل جس میں پرائم منسٹر صاحب کی پالیسی ریہیبلیٹیشن اور اس کی ریکنسٹرکشن کی بات ہوئی، جیسے ہم نے پرپوزل دی مالاکنڈ میں، فرینڈز آف پاکستان کے اس فورم نے اس کو یس کہا. یہ تھا وہ وزڈم فل آئیڈیا جو آپ کا پریزیڈنٹ صاحب لے کے چلے. ایٹ ہوم آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے پوری قوم کو ساتھ لیا، ساری پارٹی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ بٹایا اور یک جائے کا آواز میں اپنی فوج کو، اپنے لا اینڈ فورس کو بیکنگ دی. اور وہ دنیا میں جو ہمارا نام ہو رہا تھا نام، اور لوگ کہتے تھے ڈو مور، اینڈ وی ہیڈ بیکم لٹرلی اے ڈک ان دی ہینڈز آف اے ڈکٹیٹر، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دی مین پاور. That is the power which can kill criticism, which can kill terrorism, because democracy comes from the people of Pakistan, the people of the country. So I think جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو مل کر چل رہے ہیں اور جس طرح آگے ہم بڑھ رہے ہیں، وہ سارے ایشوز جو ایشوز قومی ہیں وہ پارٹی کے ایشوز نہیں ہیں. ٹیررزم کسی ایک بندے کا ایشو نہیں ہے، یہ قوم کا ایشو ہے. آپ نے دیکھا سوات پہ پوری کی پوری دسترس ہوئی، محمد میں آپ نے دیکھا ایکشن، باجوڑ میں آپ نے دیکھا. اور یہ میں واضح کر دوں آج نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستانوں کے بھائیوں کو کہ کوئی ایسی آپریشن ہم نہیں کر رہے کہ ہم کسی مسعود ڈرائیو کے خلاف کر رہے ہیں یا وزیروں کے خلاف کر رہے ہیں یا داوڑوں کے خلاف کر رہے ہیں. یہ ٹارگیٹڈ ایکشن ہے اور یہ جاری رہے گا ارسپیکٹ آف اینی تھنگ. کہ جو بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے گا اس کا حشر وہی ہوگا جو ایک ٹیررسٹ کا ہونا چاہیے. تو میری اپیل ہوگی اب الطاف صاحب کے بیٹھے ہوئے، میں عرض کروں گا ان لوگوں کو جو بھولے ہوئے ہیں، بٹکے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمارے معصوم بچوں کو خودکش بامبر بنایا، ہماری معصوم بہنوں کے ساتھ زیادتی کی،
کوئی وہاں پہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا تھا. آج میں سلام پیش کرتا ہوں مسعود ٹرائب کو اور وزیر ٹرائب کو کہ آپ پوری انفارمیشن دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ پوری کوآپریشن کر رہے ہیں, اور لشکر کی صورت میں آج ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور میں اس پہ قوم کو بھی مبارکباد پیش کروں گا اور سلام پیش کروں گا ان شہداء کے, لاحقین کو, جنہوں نے ایسے بیٹوں کو جنا, جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اپنے ملک کو وقار کو بلند رکھا. آج دنیا مانتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کارنامہ ہے. وہ دوسری قومیں اب ہمارے مسائل ملک میں 10 سال سے وہ نہ کر سکے جو پاکستان آرمی نے, لا انفورسز نے اور آپ کی گورنمنٹ نے ریکارڈ 6 مہینے میں کر کے دکھا دیا. میرا مطلب صرف یہ کہنے کا یہ وقت ہے ان بھولے ہوئے لوگوں کے وہ ہتھیار ڈالیں, آئیں, اللہ سے توبہ کریں اور ملک کی سالمیت اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں, نہ کہ ان ہاتھوں میں کھیلیں جو پاکستان کے خلاف ہیں. باقی ایک اہم بات جو تھی کہ لوگ باتیں کرتے ہیں, کولیشن پارٹنرز کے میں تھوڑے بہت ڈفرینسز ہوتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزڈم فل اور ایک اچھی لیڈرشپ ہے جو الطاف بھائی کی اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی, کہ ہمیشہ کوئی بھی ایشو آیا یہ اتنا آسان اس کا حل نکال لیتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اور ہمارے کوئی میجر ڈفرینسز بھی نہیں ہے جیسے اخباروں میں ٹی وی میں اس کو پروجیکٹ کرتا رہا ہے. ہمارا صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہو رہا ہے اس میں پارٹیسپیشن کتنی ہو, پارٹیسپیشن پہ ہم نے ایگری کیا ہوا ہے. اور کوئی ایسا مسئلہ خواہ وہ کراچی کا ہو یا کوئی بھی ہماری فیڈریشن میں ہماری کولیشن سے متعلقہ ہو, آئی ایشور یو کہ ہم بڑی خوش سلوکی سے انجام دے رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری کوآپریشن جو MQM کے ساتھ ہمیشہ رہے گی, اور ہم ممنون ہیں کہ جس طرح کی کوآپریشن MQM ہمارے ساتھ کر رہا ہے ایسے ہی کر رہا ہے جیسے بھائی ہے, ہماری ایک فیملی ہے. اور آج پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ڈیسیژن کی ہے کہ ایوری 15 days دیر ول بی اے کیبنٹ میٹنگ ان سندھ, of course presided by the chief minister, and I'll be going as a coordinator تاکہ اگر کوئی عوامی مسئلہ ہو کراچی کے شہریوں کا یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا رہو اپنے پروونشل منسٹرز کے درمیان یا پروونشل گورنمنٹ کے درمیان جو ودن ویریس ایشوز پہ, تو دیٹ شیل بی ٹیکن سیٹلڈ سالوڈ دیر اینڈ دین. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, سوری فار دا انٹرپشن. ایک اہم بات اور بتا دوں, وہ رہ گئی تھی. بڑے ایشوز پہ بھی بات ہوئی, لیکن جو روز مرہ کے ڈیلی ایشوز ہیں جیسے پرائس ہائیک ہے, واٹر شارٹیج ہے, الیکٹریسٹی شارٹیج ہے, چینی کی شارٹیج ہے, آٹے کی شارٹیج ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, قیمتیں جو ہیں وہ لوگوں کی اپروچ سے باہر ہیں. تو اس پہ بھی میری پریزیڈنٹ صاحب سے بات ہوئی ہے کہ جو محکمے اس کے رسپانسبل ہیں کہ پرائس کنٹرول کریں اور بیسک نیسیسٹیز جیسے آٹا ہے, چاول ہے, دالیں ہیں, چینی ہے, اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے حکومت کو پازیٹیو اور ٹھوس اسٹیپس لینے چاہیے. میں تھوڑا سا لوڈ شیڈنگ ایک عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ الطاف صاحب نے چینی کے بارے میں ذکر کیا تو میں ضرور ان کی عرض کروں گا ان سے بھی اور آپ کی اطلاع کے لیے. جب یہ واقعہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ اور بلوچستان, سندھ اور فرنٹیئر گورنمنٹ کو وہاں بلوایا اور وہاں پہ یہ میٹر پراپرلی کریش ہوا. There was some proposal from Punjab government and from the other provinces. تو پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ 45 روپیز پر کے جی اس کی قیمت مقرر کی اور اس کا جو انڈرٹیکنگ کی دی وہ تھی پنجاب گورنمنٹ کے وہ ان کو جتنے بھی شوگر اونرز ہیں وہ اس کو شوگر کو باہر لانے میں مدد کریں گے. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر وہ نہیں کر سکے تو پھر فیڈرل لیول پہ ان کی ہیلپ کی جائے گی. ہم ہیپی ٹو رپورٹ یو کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکٹو دیا تھا اس پہ عمل ہو رہا ہے اور یہی آٹے کے لیے اور شوگر کے لیے بھی کیا جا رہا ہے. اور سندھ کی حالت دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے کیونکہ وہاں کولیشن گورنمنٹ جو ہے سارے منسٹرز آپس میں بیٹھ کر آٹے کی اور چینی کی دونوں چیزوں کی برابر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہی چیز ہم امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. بلوچستان میں ہمارا مسئلہ ہے بلوچستان اور فرنٹیئر کے ساتھ کہ جو آٹا اور چینی جاتی ہے وہ اسمگل ہو جاتی ہے کیونکہ
2240 किलोमीटर का एक अनफ्रेंडली जो है बॉर्डर है, वहां से चीनी और आटा स्मगल होता है, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क में चीनी की और आटा जो महंगा मिलता है। तो ये एक बिजनेस बना हुआ जिस पे हमने सख्ती की है, एफसी को भी कहा है, कस्टम को भी कहा है, पुलिस को भी कहा है, तो उस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये स्मगलिंग खत्म हो। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आटे का बहरान और चीनी का बहरान भी खत्म होगा। और दूसरे छोटे छोटे इशू जो अल्ताफ भाई ने बताए हैं, इन पे कड़ी नजर